الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے جو آیا کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، بندے مومن کو مخاطب فرمایا، توبوا الی اللہ، اللہ کے سامنے توبہ کرو، توبۃ نصوح، سچی اور حقیقی توبہ اور نصیحت سے توبہ۔ پھر یہ آیا کریمہ کا اگلا حصہ آگے چلتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس جمعۃ المبارک کے بیان میں یہ آیا کریمہ کی پوری تفسیر عرض کروں۔ اللہ کریم نے احسان فرمایا، اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، انبیاء و رسول وہ مقربین بار الہ جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے وہ اسباب پہنچانے کا سبب بنایا، وہ حقیقتیں اور وہ رہنمائی جو ہمارے لیے ضروری تھی اور جس سطح اور جس حد کی ضروری تھی وہاں تک پہنچانے کے سبب بنایا، اپنے کلام سے یعنی کلام ذاتی سے نوازا، پسند و ناپسند سے واقفیت عطا فرمائی، بہت بڑا احسان ہے اس کا۔ اکثر بات یہ عرض کرتا ہوں کہ ایمان بالغیب میں سب سے بڑا غیب اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اور اللہ کریم کی ذات اللہ محدود ہے، اس کی تخلیق، پھر اس کی تخلیق میں اس بشر کا پیدا فرمانا اور اسے اپنی عبادت کو پیدا فرمانا، بے شک اس کے اندر وہ حصے موجود ہیں، تخلیقی طور پر اس کے وجود میں وہ حصے اور وہ انداز موجود ہیں جو عبادت کے لیے ہیں، چونکہ یہ پیدا عبادت کے لیے کیا گیا ہے، لیکن یہ مخلوق ہے، خالق کی حدود کو یہ نہیں پہنچ سکتی۔ انسان کو عمومی مخلوق سے اللہ کریم نے بہت خوب پیدا فرمایا، اور عمومی تخلیقات ہر تخلیق ایک نمونہ ہے۔ پھر اس تمام تخلیق میں اشرف الخلق بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا، عبادت کو پیدا فرمایا، اس عبادت کے اختیار کرنے کے لیے جو جذبات ہیں وہ بھی اس کے نہاں خانہ دل میں ہیں۔ پھر یہ جو احسان فرمایا مقربین کو، انبیاء اور رسول کو، کلام ذاتی سے ہمیں نوازا، یہ ساری وہ عطائیں ہیں جو ہمیں اللہ جل شانہ سے آشنائی کا سبب بنتی ہیں۔ دنیا کی زندگی میں اگر انسان محض نفسانی خواہشات کی تکمیل کو چلتا ہے تو یہ جو انسان یعنی باہم مل جل کر رہنے والا انسان کا معنی ہے، لفظ انسان کا جو معنی یا مفہوم بنتا ہے وہ باہم مل جل کر رہنا۔ جب محض خواہشات نفسانی کی پیروی یہ کرتا ہے تو یہ باہم مل جل کر رہنے تک حصے جو ہیں زندگی کے یہ محال ہو جاتے ہیں، زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور جس کی مثال آج ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ آبادی کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ جہاں چند گھر تھے وہاں سینکڑوں گھر ہو گئے، جہاں سینکڑوں گھر تھے وہاں شہر آباد ہو گئے، کئی گنا آبادی ہمارے دیکھتے دیکھتے بڑھ گئی۔ لیکن عجیب معاملہ ہے کہ عددی حصہ زائد ہو گیا ہے، اور جب کسی سے بات کی جائے اور وہ اپنا نہاں خانہ کھول کر رکھے تو لگتا ہے اس اجتماع میں وہ اکیلا کھڑا ہے۔
اس لیے کہ جب خواہشات نفس کی مانی جاتی ہیں تو نفس ہر بات کو واپس اپنی ذات پر آ کر، یعنی ذات سے ہی شروع ہوتی ہے بات اور واپس ذات پر ہی آ کر ختم ہوتی ہے. اور جب ہر کوئی محض اپنی پسند کو چل پڑے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جہاں رہ رہا ہے وہاں اس کا حصہ تعلق کا یا محبت کا ایسا ہو کہ اس میں باہم محبت بڑھے اور وہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے. یہ ممکن نہیں رہتا. یہ وہ کیفیت ہے جو جانوروں کی، اور جانور بھی اپنا جو ان کا خاص کنبہ ہے اس کا خیال رکھتے ہیں، اور انسان جب اس تجاوز میں جاتا ہے تو وہ ان سے بھی بدتر کیفیت میں چلا جاتا ہے. اسی لیے آج ہم اپنے مسلمان اور اپنی آبادیوں اور اپنے مسلمان معاشروں میں بھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار لوگ ہیں، کسی کا کسی کی کوئی لحاظ نہیں ہے، کسی کو کسی کے ہونے کا کوئی فائدہ یا سکھ نہیں ہے. ہر ایک اپنی پسند کے لیے، ہر ایک اپنی چاہت کے لیے لڑ جھگڑ رہا ہے، اور کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ جو زندگی جس کے لمحات ہم بسر کر رہے ہیں یہ صرف ہم ہی نہیں ہیں، ہم سے پہلے اللہ کی بے شمار مخلوق اس جہان میں آئی ہے. ہم اس کی تعداد کو عددی حصوں میں گن نہیں سکتے، اتنی مخلوق آئی ہے. اندازے ہیں، یقینی بات نہیں کی جا سکتی. اور جانے ہمارے بعد کتنی اللہ کی مخلوق پیدا ہوگی. اسی مٹی سے اس نے پیدا فرمایا، اسی مٹی میں واپس خاک ہوگی وہ مخلوق. کتنی کتنی حیثیتوں کے لوگ تھے، کتنی کتنی طاقت کے لوگ تھے، کیسے نازک مزاج تھے، کیسے سخت مزاج تھے. زندگی کا ہر پہلو ان میں بھی تو ہوگا. تو وہ سارا زندگی کا حصہ گزر گیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں میں اور آپ اپنی اپنی پسند پر لڑ رہے ہیں اس کو دوام ہوگا. یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے، جتنا اللہ نے مقرر فرمایا ہر ایک نے اس میں سے گزرنا ہے، آخر یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو وہ حصے جہاں جانا ہے جس کے لیے پیدا فرمایا گیا اور جس روز معاشر کا وعدہ فرمایا گیا اور قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمایا گیا، تنبیہ فرمائی گئی، اور اللہ جل شانہ نے اپنے انبیاء اور رسول کو جو مبعوث فرمایا، جو انہوں نے حقائق عطا فرمائے، اس کا خیال نہیں رہا. تو بات جب توبہ کی آئے گی اس آیہ کریمہ میں، تو یہ وہ لفظ ہے جو غالباً روز ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے. اللہ کریم معاف فرمائے، فلاں غلطی ہوئی میں توبہ کرتا ہوں، لیکن روش نہیں بدلتی. بالکل وہ مثال جیسے کوئی مرض لاحق ہو اور جس چیز کا کھانا منع ہو اسی چیز کو مریض کھا رہا ہو اور طبیعت بگڑ رہی ہو اور وہ ڈاکٹر کو بھی دکھا رہا ہو، وہ اپنے معالج سے بھی مشورے لے رہا ہو اور وہ ساری چیزیں بھی اسے بتائی جا رہی ہیں اور وہ کہے بالکل درست ہے جی، میں آئندہ ایسی خوراک یا ایسا کھانا نہیں کھاؤں گا جو مضر صحت ہے میرے لیے، لیکن وہ صبح و شام وہی کام کر رہا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ اس کی صحت بحال ہو؟ اور اگر یہی روش وہ رکھے گا تو اس کو تو زندگی کے لالے پڑ جائیں گے، اس کے لیے تو خطرہ لاحق ہو جائے گا کہ اس کی صحت تو بیماری کجا، وہ زندگی اور موت کا مسئلہ اس کے سامنے آ جائے گا. یہی صورت جب ہم اپنے معمولات یا اپنے الفاظ میں دیکھتے ہیں کہ بے شمار الفاظ ہمارے روز آواز بلند ہو رہی ہوتی ہے توبہ کے حوالے سے، جی اللہ کریم معاف فرما دے. ہم معاشرے کے حالات پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، ملک کی سطح پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ باتیں بول رہے ہوتے ہیں، کسی کی غلطی سامنے آ جائے تو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. بے شمار انداز اور پہلو ہیں جس کے بعد یہ ہمارے الفاظ یا ہمارا یہ انداز ہوتا ہے. لیکن جب بات توبہ کی آئے اور وہی عمل اپنی زندگی میں جاری رہے جس سے توبہ کی جا رہی ہے، تو پھر وہ توبہ کے معنوں کو نہیں پاتی. پھر وہ علاج نہیں ہوگا، شفا نہیں ہوگی، وہ مرض بڑھے گا، تکلیف بڑھے گی، زندگی کا انقطاع. تو یہاں اللہ رب العالمین نے بندے مومن کو مخاطب فرمایا. دیکھو ان لوگوں کو مخاطب فرمایا جنہوں نے کلمہ توحید بڑا مانا، اقرار کیا، اعلان کیا. انہیں اللہ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ، اللہ جل شانہ کے حضور توبہ کرو.
اب انسان کمزوری میں بھی خطا کا پتلا کہہ دیا جائے، یا حالات اور واقعات، خواہشات، بے شمار پہلو آتے ہیں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، اگر انسانی کمزوری زیادہ ہو اور جو دین اسلام کا بیان ہے وہ کم ہو اور اس پر عمل پیرا ہونا مشکل ہو، تو بے شک پھر سزا و سزا نہ ہوتی۔ اس ساری حالات، انسانی مزاج، اس کی قوت، اس کے معاشرے، خیر القرون کی بات ہو، آج کی بات ہو، بعد کی بات ہو، اللہ جل شانہ کی ذات علیم ہے اور وہ خوب جانتے ہیں کہ کسی موقع پر بھی ایسا نہیں ہے کہ کمزوری جو ہے اس کی طرف جانا انسان کے لیے جو ہے یہ وہ مجبوری ہو کہ دین پر عمل پیرا نہیں ہوا جا سکتا، اور ضرور کمزوری اختیار کرنا اس کی مجبوری ہے۔ جیسے مثلا دینی احکام چونکہ قانون فطرت ہے اور فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے، یہ حکم ہے کہ جو حرام جانور ہیں اگر زندگی اور موت کا موقع آ جائے تو آپ اتنی خوراک حرام جانور کے گوشت سے بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو زندگی کا سبب بنے، اس وقت اس انسان کے لیے وہ بات، وہ موقع، وہ جائز ہے۔ لیکن جب ہم اپنی توبہ اور غلطیوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس بات کی طرف آتے ہیں نا کہ جی معاملات ایسے ہیں یا مسائل ایسے ہیں، تو یہ وہ زیادتی ہے جو غلطی کے ساتھ غلطی کو مزید ڈھانپنے یا تحفظ دینے کا سبب ہے۔ اگر یہ ممکن ہو، ایسا نہ ہوتا کہ دین اسلام پر عمل پیرا کسی صورت میں نہ ہو سکتا، تو اس صورت کی طرح چھوٹ ضرور ارشاد فرما گئی۔ اور اگر توبہ کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور اللہ جل شانہ کی روبرو توبہ، تو جب بات آتی ہے نا اپنے اللہ کے سامنے، توبوا اللہ توبۃ نصوح، اپنے اللہ کے سامنے توبہ، اور وہ توبہ جو حقیقی ہو، تو دو صورتیں، ایک جو عمل کر رہے ہو اللہ نے مہربانی فرمائی، صاحب ایمان کو مزید رعایت عطا فرمائی کہ جو تو کر رہا ہے اس کے سامنے جب بات آئے گی تو اس کا مطلب ہے جو کر رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ شاہد ہے، وہ جانتا ہے، اس کے سامنے تو کر رہا ہے، وہ تمہیں معاف فرما رہا ہے۔ توبہ اختیار کر، اس کے اندر وہ اخلاص ہو کہ آئندہ نہ کر۔ جب توبہ کی جاتی ہے اور کسی چیز سے روکنے کے لیے بات آتی ہے تو اس لیے ہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آئندہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ یہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، تو اس پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہ کی جائے، اللہ سے نہ کرنے کی توفیق مانگی جائے اور مصمم ارادہ کیا جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اس مصمم ارادے کے باوجود پھر کوئی خطا ہو گئی یا وہی غلطی دہرا دی گئی، پھر توفیق نصیب ہو، پھر توبہ کر لیں، یہ اور صورت ہے۔ لیکن اس صورت کا اختیار کرنا کہ غلطی متواتر کیے جا رہے ہیں اور دل میں چور ہے، کہ معافی کر رہا ہوں، دل میں چور ہے، خواہش ابھی ہے، اور میں نے یہ اپنی مختلف زندگی کی صورتوں میں دیکھا ہے، لوگوں کی گفتگو میں سنا ہے، اسی زندگی کا حصے سے ہم بھی گزر رہے ہیں، سارے میں دیکھا ہے۔ عبادت سے بھاگنے کے لیے بے شمار تکالیف کا بیان آتا ہے، اور جس وقت آپ فرض کریں فجر کی نماز ہی لے لیں، فجر کی نماز، باقی جو نماز کی ادائیگی ہے، عشاء اور فجر کی یہ وہ جو حصے ہیں جو تھوڑا زیادہ جس کے لیے مجاہدہ درکار ہوتا ہے، عشاء سے فجر کا تھوڑا اور زیادہ ہوتا ہے۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ مجھے جاگ نہیں آتی، میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ نماز جو ہے وہ پنجگانہ آتا ہو، اور میں کوشش کرتا ہوں، دل کرتا ہے تہجد بھی پڑھوں، دل کرتا ہے صبح شام ذکر بھی کروں، آپ یقین مانیں صاحب کلام چھوڑ دے کسی کو کلام بتا، یہ حصہ بتانا، اس وقت اپنے نیا خانہ دل میں دیکھ لے، ٹٹول لے، چور ہوگا۔ اگر وہ چور دل میں نہ ہو، یقین مانے یہ وجود خود سوئے بندے کو اٹھا کر بٹھا دیتا ہے کہ میاں اٹھ نماز پڑھ۔ جب وہ اندر نیا خانہ دل میں چور ہوتا ہے نا، کہا کچھ جا رہا ہوتا ہے اور سوچا کچھ جا رہا ہوتا ہے، تب پھر جاگ نہیں آتی، بندہ سوتا رہتا ہے۔ تو جب بات توبہ کی اور اس کے سامنے توبہ کی آئے گی تو وہ جانتا بھی ہے، شاہد بھی ہے، اور یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے اسی کے حضور جا پیش ہونا ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ اس سے پہلے یہ توبہ نصیب ہو جائے، اور جب توبہ کی جائے
تو وہ حقیقی اور سچے دل سے ہو. تو جب سچے دل سے توبہ کی جاتی ہے، اس میں کوئی لچک یا کوئی لغزش نہیں ہوتی، کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، تو اللہ رب العالمین بھی حفاظت عطا فرماتا ہے، پھر حفاظت الہیہ نصیب ہوتی ہے. چونکہ معصوم عن الخطا صرف انبیاء اور رسول ہے. باقی اللہ رب العالمین مہربانی فرمائے، احسان فرمائے اور اس کے حضور یہ کیفیت نصیب ہو تو حفاظت کی صورت نصیب ہو جاتی ہے کہ بندے کو اللہ جل شانہ محفوظ فرماتے ہیں، اسے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے. اور حفاظت الہیہ نصیب ہو تو اس سے بڑا اور کیا کسی کو درکار ہے. اللہ جل شانہ کی طرف رجوع نصیب ہو جائے. ذکر کے معاملات پر بات ہوتی ہے، کشف پر بات ہوتی ہے، انکشافات کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بے شمار پہلو. لیکن ایک صورت بندے کو حضور حق کی کیفیت نصیب ہو جائے تو یقین مانیں یہ دنیا کی حیات جو ہے یہ بے معنی ہو جاتی ہے. اسے کوئی احساس دنیا کی سردی گرمی کا نہیں رہتا. جو کیفیت معیت ذاتی باری تعالیٰ کی ہے وہ اس میں ایسا مگن ہو جاتا ہے. اور جب اس کیفیت کی صورت میں سے بندہ گزرتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اہل برزخ جن پر اللہ کا انعام ہے، جنہیں اللہ جل شانہ نے مہربانی فرمائی اور اللہ کے انعام میں ان کی حیات برزخ کیا ہے، تو جب وہاں کی بات کو آتی ہے یا وہاں کی کوئی کلام کی یا موضوع ایسا چڑھتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں محو ہیں ایک خاص کیفیت میں، کوئی سروکار نہیں ہے انہیں سوال و جواب سے. اسی لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ منع فرمایا کرتے تھے کہ معاملات زندگی اور دنیاوی معاملات کے لیے صاحب کشف نہ بیٹھا کریں کہ جی میں حضرت سے یہ پوچھ لوں، میں فلاں بزرگ سے یہ پوچھ لوں، اس مسئلے میں یہ رہنا. وہ ایک مگن ہوتے ہیں اپنی ایک کیفیت میں. تو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیفیت ہی ایسی ہے، بے نیاز کر دیتی ہے ہر چیز سے. اللہ جل شانہ کا قرب وہ محسوس ہو تو پھر باقی کسی چیز کا کوئی احساس رہتا نہیں ہے. وہ اتنا قیمتی اور اتنا محبوب حصہ ہے. اللہ کریم ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرمائے، وہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں یہ کیفیت اس حیات میں نصیب ہو، اور یہ کیفیت اس حیات سے جس کی ابتدا ہو وہ ابدالآباد زندگیوں تک اللہ کریم اس کا تسلسل عطا فرمائے. پھر اس سے آگے ارشاد فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. فرمایا امید ہے کہ تمہارے پروردگار تم سے تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے اور تم کو ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے جن کے تابع نہریں جاری ہیں. یہاں پھر جو بات کی جاتی ہے کہ اللہ کریم خود مخاطب فرما رہے ہیں، کتنا کرم اور احسان فرما رہے ہیں توبہ کرو اور جو دل میں چور رکھا ہو اس کو بھی نکال لو. فرمایا اللہ کریم امید ہے تمہیں معاف فرما دیں. یہاں ایک بات یا ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مالک کل کائنات ہے، وہ خالق اور مالک وہ ہے، ہم مخلوق ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو گیا ہوں، میں نے حکم عدولی کی اور میں کہوں مجھے معاف کر دو تو وہ پابند ہے. پابندی وہاں نہیں ہے. میں مخلوق ہوں، حدود و قیود میرے لیے ہیں. وہ رب العالمین ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے. اس کی رضا اور اس کی مرضی جس لمحے جو چاہے. وہ ہمارے الفاظ یا ہماری باتوں کا پابند نہیں ہے. جیسے ہم اللہ کے حضور دعا کر رہے ہوتے ہیں معاملات کے لیے کہ یہ معاملہ ایسا ہو جائے یا یہ معاملے کا جو حالات ہیں آج کے یہ ویسے ہو جائیں، یہ ہمیں سبب کے طور پر اللہ کریم نے دعا کرنے کا فرمایا. دعا اس کے حضور کی جائے یہ اسے پسند ہے، لیکن دعا ہوتی ہے، استدعا ہوتی ہے، درخواست ہوتی ہے، حکم نہیں ہوتا کہ ایسا ہی ہو. تو اسی طرح جب بات توبہ کی آ رہی ہے تو جب وہ اس کی شان کریمی خود بتا رہا ہے، خود بیان فرما رہا ہے، خود رہنمائی فرما رہا ہے، جو کمی بیشی تیری ہے اس سے توبہ کر، سچے دل سے توبہ کر، امید ہے وہ تجھے معاف فرما دے گا. تو
تو یقیناً اللہ جل شانہ معاف فرما دیں گے. خود رہنمائی فرما رہے ہیں, ایک ایک چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ توبہ توبہ کا لفظ تو کہتا ہے اسے نیا خانہ دل سے کہہ, وہ تجھے معاف فرمائے گا. تو وہ معاف فرمانے والی اس کی ذات ہے, وہ غفور الرحیم ہے, وہ معاف فرما دے گا. لیکن یہ صورت ایسی نہیں ہے کہ میں نے بات عرض کر دی کہ یا اللہ یہ مجھے مل جائے تو وہ مجھے مل جائے, یا اللہ میں نے یہ غلطی کی مجھے غلطی کی معافی دے دے, کہ وہ میرے الفاظ کا پابند نہیں ہے, وہ قادر مطلق ہے. لیکن اس نے ہمیں رعایت عطا فرمائی, یہ اس کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ یہ مہربانی فرما دے کہ بندگی کا جو رشتہ ہے اس کی حدود بھی سمجھ آ جائیں, اس کے قاعدے اور قوانین بھی سمجھ آ جائیں. یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے. اور فرمایا نہ صرف معاف نہیں, نہ صرف معافی نصیب ہوگی بلکہ وہ حیات جو ابدی ہے اس میں ایسی جگہ پر آپ کو رہائش نصیب ہوگی جہاں جو جن کے تابع نہریں ہوں گی. اس کی تفسیر جب حضرت فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں باغات وہاں لگائے جاتے ہیں جہاں پانی ہو, پودے کی مجبوری ہے کہ وہ پانی تک وہ اس کو رسائی ہو. لیکن اہل جنت کے لیے جب بات کی جاتی ہے اور جنت کے باغوں میں, جس میں فرمایا کہ ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے کہ جن کے تابع نہریں جاری ہیں, تو اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں جنتی درخت یا باغ لگانا چاہے گا پانی کے ذمہ ہوگا وہاں پہنچنا. یعنی یہ جو سبب دنیا کی زندگی میں ضروری ہے وہاں یہ مجبوری نہیں ہوگی. وہاں اللہ کریم کا احسان ہوگا کہ اہل جنت جو چاہیں گے ان کی چاہت کے مطابق وہ معاملات اس طرح ہوتے چلے جائیں گے. اور جب اس چاہت کو یا اس پسند کو ہم آج اپنی اس حصے سے موازنہ کرتے ہیں تو پھر بھٹکنے کا خدشہ ہوتا ہے, چونکہ آج ہم دارالعمل میں ہیں, دارالاسباب میں ہیں, دارالابتلاء میں, اور امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے نتائج کے بعد جو صورت ہے اس کو اور آج کو ملانا یہ درست نہیں ہے. یہ عالم آب و گل جو ہے یہ سبب سے ہے, یہاں سبب اختیار کرنا پڑتا ہے. جب بات وہاں کی آئے گی جہاں اللہ جل شانہ کہ وہ لوگ جن پر وہ راضی ہوگا ان کی رہائشوں کی بات آئے گی, ان کے باغات کی بات آئے گی, ان کے محلات کی بات آئے گی, تو وہ خواہشات اور ان خواہشات کی تکمیل کا انداز یہ نہیں جو اس دنیا سے ہے. لیکن مشابہت کئی جگہ قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہے کہ کوئی پھل کھاتے ہوئے بھی جب بات ہوگی تو وہ کہیں گے ایسا پھل تو ہم نے پہلے کھایا تھا, لیکن جب اسے کھائیں گے تو سمجھ آئے گی کہ ایسی لذت تو پہلے کبھی نہ پائی تھی. دنیا کا اصول ہے کہ آپ کوئی پھل بھی اگر کھائیں یا کوئی کھانا کھائیں جو آپ کو پسند ہے یا جو بہت مزیدار ہے, تو وہ پہلا نوالا جو ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے یا اس کا جو مزیدار ہونا ہے یا محسوس ہونا ہے, دوسرا جو ہے وہ اس سے کم ہوگا. پھر جوں قریب ہوگا کہ آپ کا پیٹ بھر جائے پھر وہی خوراک آپ نہیں کھا سکتے, نہ اس کا ذائقہ وہ اس طرح محسوس ہوگا, نہ دل چاہ رہا ہوگا, نہ طبیعت وہ چاہ رہی ہوگی. لیکن جب بات اہل جنت اور ان باغات کی آئے گی تو وہاں جو پہلا نوالا لیا جائے گا وہ بہت خوب ہوگا, لیکن دوسرا جو ہے وہ اس سے اور زیادہ خوب تر ہوگا. تو جو چاہتے بھی ہوں گی, اب جسے اللہ نے احسان فرمایا اس کی چاہتے ہیں اللہ کی پسند سے باہر ہوں گی. تو فرمایا نا کل کہ اس میں بیان میں جس آیت پر کر رہا تھا تربیتی پیریڈ میں کہ تو اللہ سے وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. جسے اللہ کی رضا میں اپنی رضا کے ڈھل جانے کا انعام نصیب ہو جائے اس کی سوچوں کو یہاں کی سوچوں سے موازنہ کرنا درست ہے ہی نہیں. تو بات جب وہاں کی آئے تو ایک صورت اور بھی جو ہے وہ جو بیان کی جا رہی ہے اسی آیہ کریمہ میں کہ یہ عوارضات ساتھ نہیں ہوں گے, یہ تنگی اور تکلیف ساتھ نہیں ہوگی. یعنی جہاں اہل جنہ جو ہیں وہ کوئی حصہ پسند فرمائیں گے تو جو ضروریات اس کے متعلق ہیں ان ضروریات نے از خود وہاں پہنچنا ہے. دنیا میں پانی تمام مخلوق کی حیات کا سبب ہے. اس عالم خلق میں پانی کی جو حیثیت ہے وہ بہت بڑی ہے.
اور جب یہاں کوئی پودا یا یہاں کوئی باغ لگایا جاتا ہے تو پہلے ڈھونڈا جاتا ہے کہ یہاں پانی ہے، اور اگر یہاں پانی نہیں ہے یا جگہ ایسی ہے کہ زرخیز ہے تو پانی لایا جا سکتا ہے۔ یہ سارے اسباب دیکھ کر پھر باغ لگائے جاتے ہیں یا کوئی پودا لگایا جاتا ہے۔ وہاں ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کا انعام ہوگا اہل جنت پر کہ جہاں وہ باغات چاہیں گے پانی وہاں جائے گا۔ اور جب قرآن کریم کی اس کے تحت بات آئے گی تو عمومی ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ نیچے نہریں جب بات کی جاتی ہے تو ایک بات جو عمومی سمجھی جاتی ہے وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ شاید سطح زمین ہے اور اس کے نیچے پانی کی نہریں چل رہی ہوں گی۔ حضرت نے جو یہاں ارشاد فرمایا نا کہ ان کے تحت، تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اس تحت سے مراد یہ ہے کہ جہاں جنتی باغ لگانا چاہے گا تو تحت کے نہر سے مراد پانی کا وہاں پہنچنا پانی کے ذمہ ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، فرمایا اس دن اللہ پیغمبر کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں فرمائیں گے۔ شان رسالت ہمارا ایمان بھی ہے، قرآن و سنت اور حدیث سے ہم سمجھتے بھی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا ادراک ہمیں حاصل ہو۔ اسی لیے اکثر یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونا کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، اور جتنا بڑا یہ احسان ہے اگر تجاوز ہوگا حیات میں اتنا بڑا یہ پھر سوال بھی ہوگا کہ کتنا احسان فرمایا اس نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، تمہیں کلام ذاتی سے نوازا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے لیے مبعوث فرمایا، پھر اس بعثت، اس کرم اور اس اللہ کے احسان کے بعد تو نے کیا زندگی اختیار کی، یہ بہت بڑا سوال ہو جائے گا۔ اور پھر شان رسالت پر بات ہوتی ہے، باہم ہماری گفتگو اور اظہار محبت میں بھی تجاوز ہو جاتا ہے، اور جو اظہار محبت کے انداز ہیں ان میں بھی 100 ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ اگر انہیں فقہ پر تحقیق کیا جائے تو وہ تجاوز کی صورت میں آ جائیں گی۔ یہاں جو بات ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے پیغمبر کو اس دن رسوا نہیں فرمائیں گے، یعنی جو شان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ دیدنی ہوگی۔ آج معترض دل میں تو مانتے ہوں، جیسے ابو جہل نے ہاتھ میں کنکریاں رکھ کر سوال کیا اور جواب میں کنکریوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور شہادت دی، تو بان تو اس کا نیا خانہ دل بھی رہا تھا، لیکن زبان وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ شدت تھی مخالفت کی، شدت تھی اپنی انا کی، انا پرستی تھی، جو حق نہیں ماننا چاہ رہا تھا، اپنی ذات اور اپنی بڑائی سے نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ اس روز وہ سارے جو نیا خانہ دل میں تو جانتے تھے لیکن زبان پر نہیں لاتے تھے، اس دن ہر ایک اقرار کر رہا ہوگا شان رسالت کا۔ وہ اللہ جل شانہ وہ شان عطا فرمائیں گے اپنے انبیاء اور رسول کو، دیدنی ہوگی، مخلوق دیکھے گی کہ اند اللہ ان ہستیوں کا مقام کیا ہے، کیسے انوارات کے مینار ہوں گے جن پر یہ مقربین بار الہ جلوہ فروز ہوں گے۔ فرمایا فقط یہی انعام نہیں ہے، جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو بھی رسوا نہیں فرمائیں گے۔ سب سے پہلا حصہ غیر انبیاء میں جو قرب الہی کی بلندی کا آتا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں کا آتا ہے۔ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کریم نے مخصوص فرمایا، جنہیں اللہ جل شانہ نے چنا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کے طور پر، اور وہ ہستیاں ہیں جنہیں معیت رسالت روبرو نصیب۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ان ہستیوں پر، اور ان پر کرم ہے۔ اور جب یہ بات بیان کی جاتی ہے تو بے شک خیال اور گمان آتا ہے کہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ، لیکن اللہ جل شانہ نے ہی جو انہیں حوصلے عطا فرمائے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو وہ لوگ جن کی صبح و شام آپ کی ذات سے ہوتی تھی، آپ کے کلام سے ہوتی تھی، آپ کے دیدار سے ہوتی تھی،
ہر سوال کے لیے لے کر آپ سے جواب آ کر انہیں نصیب ہوتا تھا، ان ہستیوں کو وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتحان آیا یہ بھی انہی کے حوصلے ہیں، اور اللہ نے انہی کو حوصلے عطا فرمائے کہ جو اسے برداشت کر سکے۔ بہت مشکل ہے کہ زندگی کی صبح و شام جس ہستی سے ہو رہی ہو اور جس پر ماں باپ اولاد قربان ہو، ذات قربان ہو، اور پتہ چلے وہ ہستی دنیا سے پردہ فرما گئے، بہت مشکل۔ نہ کوئی الفاظ ہیں، نہ واضح نے کوئی لفظ دیا ہے، نہ یہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سے جو گزرا ہے اس کو نہ بیان کر سکتا ہے، نہ اس کے بیان کو کوئی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ کا احسان ان ہستیوں پر، پھر خیر القرون کے تینوں حصے، پھر جب بات آتی ہے کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو رسوا نہیں کریں گے، میت رسالت کی، تو میت رسالت کی جب بات آئے گی تو بندے مومن کے کامل ایمان ہونے کی جو شرائط ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جسے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، ذات، مال و دولت سب سے بڑھ کر عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوگی، اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور اس حدیث مبارکہ کے لیے ارشاد جو کیا گیا یہ محض خیر القرون پر محیط نہیں ہے، یہ قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کے کامل ایمان کا پیمانہ ہے۔ اور جب یہ پیمانہ ارشاد فرمایا اور اس پیمانے میں مجھ جیسے کمزور لوگ بھی ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ ایمان سے لے جائے، تو یہ حصے نصیب ہوں گے اس کے کرم اور احسان سے کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ تو یہ بات صرف وہاں تک نہیں رکے گی، ہاں یہ بات الگ ہے کس کی حیثیت کیا ہے، کس پر اللہ جل شانہ کی رضا کیا ہے، کس کو کس انعام اور کس حیثیت سے نوازا ہے، یہ بات اپنی اپنی ہے۔ جیسے قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، درجہ ولایت ہر صاحب ایمان کو نصیب ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا ولی اللہ ہے۔ کس درجے کا ہے یہ الگ بات ہے۔ اسی طرح جب ایمان والوں کی اور میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو کس پر کتنا اللہ کا احسان ہے، کتنی طلب ہے، کتنی محبت ہے، یہ باتیں الگ ہیں۔ لیکن صاحب ایمان کی صورت میں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جائے گی، اور اس امت کو وہ فرما رہا ہے کہ اسے اس روز رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اب پہلا حصہ کو دیکھ لیں کہ بات جب توبہ کی آئی اور اخلاص سے آئی، خلوص دل درکار ہے، خالص نیت درکار ہے کہ جس چیز سے روکا گیا ہے اس چیز سے رکا جائے، جس کام کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے اختیار کیا جائے۔ وہ فرماتا ہے جس روز ہر کوئی کانپ رہا ہوگا اس روز وہ تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ مدینہ منورہ میں جب ہجرت فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، گارے مٹی سے تعمیر کی گئی، کھجور کے پتے اور ان سے فرش اور ان سے چھت ڈالی گئی، اور صورت ایسی تھی کہ اگر بارش ہو تو پانی ٹپکتا تھا، اور جو نیچے صفیں بنا کر بچھائی گئی تھیں ان سے بھی مٹی جو ہے وہ اوپر آ جاتی کہ اگر وہاں سجدہ کیا جائے یا رکوع سجود کیے جائے تو وہ مٹی جو ہے وہ پیشانی تک آ کر لگتی تھی۔ تو وہاں پر بیان کے لیے جو پہلا ممبر جو لگایا گیا وہ ایک خشک لکڑ تھی، ہنانا جس کا نام رکھا گیا، کھجور کی، اس تنے کو پیوست کیا گیا جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیان فرمایا کرتے تھے، ارشاد فرمایا کرتے۔ بعد میں پھر ممبر جو ہے یہ لایا گیا، اور اس کے لیے بھی کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہستیاں کسی باہر دوسرے ملک میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر کلام کرنے والوں کے لیے مختلف نشستیں دیکھی جن میں سے انہوں نے یہ دیکھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات عرض کی گئی تو آپ نے پسند فرمایا۔ اب جب آپ تشریف لے جاتے تو اس جو درخت خشک تنا پیوست تھا مسجد نبوی میں جس کا نام ہنانا ہے، آپ اس سے پشت مبارک ٹیک کر بیان فرمایا کرتے تھے، اس سے سہارا لے کر بیان فرمایا۔ جس روز ممبر رسول مسجد نبوی میں رکھا گیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی بجائے اس منبر پر جا کر تشریف رکھی تو آپ نے جو بیان فرمایا تو چلا اٹھا وہ درخت. پوری مسجد نے شہادت دی جیسے کوئی بڑا درد سے چیخ اٹھا اور بلک اٹھا، اس درد سے وہ چیخ اٹھا. کیا تھا؟ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک نے جو مس کیا، لکڑ وہ جو خشک ہے، جس کی جڑیں نہیں ہیں، جو سبز نہیں ہے، اس خشک لکڑ جس کی حیات کے آثار نہیں ہیں، اسے مس ہونا نصیب ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک سے. اس میں تڑپ اور نہا خانہ دل میں عشق اس درجے کا اٹھا کہ وہ چیخ اٹھا، اور اس کی چیخ، اس کی زبان اور کوئی نہیں سن سکتا. ہر مخلوق کی اپنی زبان ہے، مخلوق خدا نے سنا کہ وہ چیخ رہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی، ممبر سے آپ اترے، واپس جا کر اسے دلاسا دیا اور فرماتے ہیں جیسے بلک بلک کر بچے خاموش ہوتے ہیں، اس طرح وہ درخت حنانہ جو ہے وہ خاموش ہو. اور اس سے بارے میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے جنت میں لگا دیا جائے. خشک لکڑ اپنی جڑیں کھو چکی، اپنا سبز ہونا کھو چکی، اسے معیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی. اس کے اندر نیا خانے تک کیسا درد جاگ اٹھا کہ اس کی چیخیں اپنی ذات کی مخلوق تک محدود نہیں، مخلوق خدا نے سماعت کی. اور اللہ نے اسے وہ انعام بخشا کہ وہ وہاں ان باغوں میں جا کر لگے گی جن کے تحت نہریں ہیں، جو پانی وہاں چلتا جائے گا اس خشک تک پہنچنے کی. تو بندے مومن کو مخاطب فرمائے توبہ کر اور سچی توبہ کر، اور تو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہے. جہاں وہ اپنے انبیاء اور رسول کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اپنے پیغمبر علیہ السلام کو رسوا ہونے نہیں دے گا، فرمایا انہیں بھی رسوا نہیں ہونے دوں گا جو آپ کے ساتھ ایمان لائے. اب ساتھ ایمان لانے کی شرائط قرآن و حدیث میں موجود ہیں، فقہ موجود ہے. ساتھ اس وقت میں پیدا ہونے والوں نے اور جنہیں نسبی تعلق تھا، جب انہوں نے بھی ایمانی تعلق اختیار نہیں کیا تو انہیں بھی یہ سے نصیب نہیں ہوئے. غزوہ بدر کے دوسرے روز کفار بدر کو جہاں جس گڑھے میں دفنایا گیا تھا، وہاں کھڑا ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے کہ سناؤ، کیا تم نے اللہ کا وعدہ سچ پایا کہ نہیں پایا؟ جو تمہیں ڈرایا جاتا تھا عذاب سے، جو تمہیں ڈرایا جاتا تھا سزا سے، جو تمہیں منع کیا جاتا تھا شرک سے، جو تمہیں روکا جاتا تھا کفر سے، اور ان نتائج سے جو مطلع کیا جاتا تھا، آج وہ سارے نتائج دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے؟ تو کیا وہ لوگ نہیں تھے جو مکہ میں اس زمانے میں پیدا ہوئے؟ کیا نسبی انداز سے ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی رشتہ نہیں ملتا تھا؟ نسبی تعلق بھی تب مقدم ہے کہ جب ایمانی تعلق نصیب ہو. اور اللہ احسان فرمائے کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہو، اور وہ بشر جسے اللہ نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، وہ اس کی مخلوق جس کو وہ مخاطب فرما رہا ہے، درختوں اور ٹہنیوں کو مخاطب نہیں فرما رہا، مجھے اور آپ کو مخاطب فرما رہا ہے. اور اس کے حبیب سے جسے معیت خشک لکڑ کے تنے کو نصیب ہوئی، اس کے اندر محبت کی ایسی حیات جو ہے وہ پنپ اٹھی کہ وہ چیخ اٹھا. جب ہمیں وہ حقیقی معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک ہو اور حقیقی معنوں میں اتباع نصیب ہو تو اس پر اللہ کی کتنی رضا ہوگی. تو بات سمجھ آتی ہے نا کہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو اس روز رسوا نہیں ہونے دے گا، اور ان لوگوں کو بھی رسوائی نہیں ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، جو صاحب ایمان ہوں گے، جو ان حدودوں کو یود کی پابندی کریں گے جنہیں مقرر خود اللہ رب العالمین نے فرمایا. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے. اگلے حصے میں فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. فرمایا
کہ رسوائی سے آگے بات انعام کی کہ رسوا نہیں فرمائیں گے، ان کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا بلکہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف چل رہا ہوگا۔ یعنی اتباع جو ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اتنا نورانی ہے کہ وہ کیفیت نور کی صورت میں اس دن روشن ہوگی اور ان کے سامنے بھی ہوگی اور دائیں طرف بھی۔ اس پر جب علماء بحث فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں جب سامنے کی روشنی کی بات آتی ہے تو یہ بات ایمان کی ہے۔ آمنو تک کے جو حصے ہیں اخلاص کے جو نصیب ہوں گے، جو مضبوط عقائد رکھتا ہے، جس کے مضبوط اور صالح ایمان کے حصے ہیں، اس کی جو روشنی نصیب ہوگی وہ سامنے ہوگی۔ فرمایا جو دائیں طرف ہے، اس پر بحث فرماتے ہیں عمل صالح کی بات آ جائے گی۔ جو معمولات اختیار کرے گا، جو عمل اختیار کرے گا، جو آگے عبادات اختیار کرے گا، انہیں جہاں جہاں جو شرف قبولیت نصیب ہوگی ان کا نور ان کے بائیں طرف ہوگا۔ اور یہ وہ لمحہ ہے کہ جس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پلسرات سے گزرنا ہے، اس اندھیرے میں سمجھ آئے گی کہ یہ روشنی جو ہے، یہ نور جو ہے، یہ کتنا قیمتی ہے۔ اور فرمایا یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، فرمایا اور عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا فرمائیے اور ہمیں معاف فرمائیے۔ دیکھیں کیسی صورت ہے کہ روز معاشر کا دن ہے اور روز معاشر کو کسی کو دوسرے کا ہوش نہیں ہے۔ سلامت ایمان کا دار دنیا سے لے جانا روز معاشر میں بھی ہوش کا سبب ہے۔ اس وقت بھی اسے اللہ جل شانہ اس طرح حفاظت دیں گے کہ وہ اپنے اللہ سے ہم کلامیاں کر رہا ہو کہ بہرحال تیرا احسان ہے جو تو نے مجھے عطا فرمایا، بہرحال اس احسان کو جتنی میری برداشت ہے یا جتنا میرے لیے ممکن ہے بہرحال مجھے اور عطا فرما دے۔ اپنے اللہ سے اس نور کو اور بڑھوتی مانگ رہا ہوگا، اور زیادہ ہونے کو مانگ رہا ہوگا۔ لیکن یہاں دیکھو دوسری صورت جو ملتی ہے وغفر لنا، یہاں وہ کیفیت ملتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ کامیابی نصیب ہو جائے تو اس پر اترا نہیں رہا ہوگا، کوئی جل رہا ہے یا کوئی سزا کی طرف جا رہا ہے اس پر ہنس نہیں رہا ہوگا۔ اس لمحے بھی یہ ایمان کا جو ہوش ہے اسے یہ دے گا کہ تو کچھ نہیں ہے، جو تیری کمزوری ہیں اس کے حضور ان کی معافی اب بھی طلب کرتا رہے۔ وغفر لنا، بارلا مجھے معاف فرما دے۔ بات توبہ سے شروع ہوئی اور جو شروع ہوئی وہ کلام اس حیات کو مخاطب فرما رہا ہے جس میں میں اور آپ آج ہیں۔ توبہ اور سچی توبہ کی بات روز معاشر کی نہیں ہو رہی، ابتدا اس کی یہاں سے ہو رہی ہے، یہ شب و روز جس میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سچی توبہ کی ابتدا جب یہاں سے نصیب ہوگی تو یہ کیفیت روز معاشر جس دن ماں بیٹے کو نہیں پہچان رہی ہوگی، اس دن بھی یہ ہوش ہوگا کہ بہرحال یہ نور اور بڑھا دے اور بہرحال مجھے معاف فرما دے۔ میں کمزور ہوں، قائم مائگی ہے میرے پاس، بہرحال جو کچھ ہے وہ تیری ذات ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تکبر نہیں کر رہا ہوگا، اترا نہیں رہا ہوگا کہ میں تو امتحان سے کامیاب ہو گیا ہوں، میں تو اہل جنت میں آ گیا ہوں، اور مجھے تو اللہ نے احسان فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی۔ یہ صورت فقط ہمارے لیے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بیان ہو رہی، یہ تمام صاحب ایمان کے لیے بیان ہو رہی ہے۔ تمام جو صاحب ایمان اللہ کے مقربین کے ساتھ ہوں گے تمام کے لیے ہو رہی ہے، جتنے انبیاء اور رسول مبعوث ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ کہیں کسی جگہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ وہ اس کامیابی پر اترا رہے ہوں گے۔ یہ وہ رستہ ہی نہیں ہے کہ جس پر تکبر آئے۔ یہ جو ایمان کا رستہ ہے اس کی جو منازل ہیں اس میں تکبر نہیں آتا۔ اس رستے کی جو ابتدا ہے، جس منزل کو یہ جاتا ہے، تکبر دوسری طرف ہے، اس طرف تکبر نہیں ہے۔ اور اگر تکبر آ رہا ہے اس حیات میں بھی عبادات کے ساتھ، معاملات میں اپنے آپ کو بزرگی اور نیکی اور ورع تقوی میں دیکھتے ہوئے اپنے جیسا کوئی نظر نہیں آ رہا، تو پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں کہاں رکھ رہا ہوں، جو سوچ رہا ہوں کیا سوچ رہا ہوں، یہ جو عمل کر رہا ہوں اس کے پیچھے محرک جو میری نیت ہے وہ کیا ہے۔
جب سمجھ آئے گی کہ یہ ذکر اللہ کتنی قیمتی شے ہے جو یہاں سے ہوش دینے کا سبب بنتا ہے اور روز محشر تک وہ ہوش سلامت رہتا ہے، تو پھر احساس ہوگا کہ یہ جو وقت میں دیکھتا ہوں مصروف ہوں، فارغ ہوں گا تو پھر ذکر کو بھی وقت دے لوں گا، عبادات کو بھی وقت دے لوں گا، دیکھوں گا پھر اجتماعات پر چلا جاؤں گا، ایسی صورت نہیں رہے گی۔ صدقے دل سے اللہ جل شانہ سے اپنی کمی بیشی کی جو معافی ہے اس کا انعام یہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر ابدالآباد حیات تک چلتا رہتا ہے، اور تب تک اپنی کمائیگی کا احساس رہتا ہے۔ وغفر لنا، بار الہ ہمیں معاف فرما دے۔ دانستہ غلطی ہے، نادانستہ غلطی ہے، کسی نے کرائی ہے، خود کی ہے، بڑی کی ہے، چھوٹی کی ہے، بات ہی کوئی نہیں، بات اتنی ہے جو غلط ہے بار الہ غلط ہے، میں کمزور ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اب یہ سچی توبہ کا انعام ہے جس کا تسلسل روز محشر تک۔ حیات دیکھو، ایک یہ حیات ہے جس میں اور آپ اپنی زندگی بسر کریں، اس سے پہلے بھی دو حصے گزر چکے۔ قرآن و حدیث میں جب دیکھو تو ابتدا یوم الست کو ملتی ہے، پھر زندگی کی ایک کروٹ جب آتی ہے، بدلتی ہے، تو پھر ماں کا جو پیٹ ہے اس میں بھی ایک زندگی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ بچہ خوش بھی ہوتا ہے اور تکلیف میں بھی ہوتا ہے، اور بچے کو تکلیف ہو تو اس کا وجود جو ہے وہ اس کا اندازہ بھی دیتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں تکلیف میں ہے، اس کو خوراک بھی مل رہی ہے، اس کی حیات بھی ہے، اس کی دل کی دھڑکنیں بھی چل رہی ہیں۔ ایک زندگی ہے، ایک آغوش ہے جس میں وہ ہے، ایک پردہ ہے جس میں وہ اپنی زندگی پوری کر رہا ہے۔ اور جب وہاں سے یہ اس دارالعمل میں آتا ہے تو پھر یہ دنیا کی حیات ہے۔ جب وہاں سے زندگی نے کروٹ بدلی مزید تو پھر یہ دنیا آگے جس میں میں اور آپ زندگی بسر کر، یہی نہیں ہے۔ پھر ایک اور زندگی بدلے گی جسے برزخ میں جا کر ابتدا ہوگی، اس دنیا کی انتہا ہوگی تو ابتدا حیات برزخی کی ہوگی، اور وہ جگہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اب جب اس کی انتہا کی بات آئے گی تو پھر وہاں بات ختم نہیں ہوگی، میدان حشر آئے گا، جب سور پھونکا جائے گا تو ہر کوئی کھڑا ہو جائے گا اور دوسرے سور پر ہر کوئی جمع ہو جائے گا، پھر زندگی ایک کروٹ بدلے گی اور روز محشر ابتدا ہوگا۔ ایک روز محشر کی دن کی جو طوالت ہے وہ اس حیات سے 50,000 سال سے زیادہ کی طوالت اس ایک دن کی ہے۔ دیکھو نا، جس کو ماں کے یوم الست میں ہم کتنے رہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ماں کے پیٹ کی جو زندگی ہے اس میں 9 ماہ لگ بھگ 9 ماہ رہا، ابتداً ہوش نہیں ہے، کچھ وقت کے بعد جا کر زندگی اس میں آئی، پھر وہ زندگی جو ماہنے ہیں وہ کتنے وہاں اس نے بسر کیے الگ بات۔ پھر جب یہاں آئے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، اور کسی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اس دنیا میں ہماری اوسط زندگی تو 50 سے بھی نیچے آ گئی۔ جتنی جس کی عمر پہ اللہ نے بنائی ہے اتنی اس نے پوری کر کے چلی گئے۔ اور اگر آپ آج کی اوسط 45 یا 50 سال کی زندگی کو 50,000 سال کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں تو پھر سمجھ آئے گی کہ جو قرآن کریم فرما رہا ہے جب آخر میں گرفت ہوگی تو کفار کہیں گے ہم تو کتنے دن رہے ہیں، کچھ دن، 8 دن، 10 دن، چند دن، 1 دن، کچھ آدھا دن رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کاش تم سمجھتے، تم بہت ہی قلیل مدت وہاں رہے۔ اب جب اس ابتدا کی بات آئے گی، قیامت کے واقعات ہیں اور سارے حالات سے گزرنے کے بعد پھر جو زندگی آگے جو جا رہی ہے وہ ساری پھر عبدالآباد ہے، جو جہاں رہا، جتنا رہا، جس جگہ جس مقام پر رہا، یہ ایک الگ بحث اور الگ بات ہے۔ لیکن زندگی کے پہلو بتا رہا ہوں اب اس بات پر جہاں بندے کو یہ ہوش سلامت ہو کہ اللہ کی بڑھائی بھی مان رہا ہو، اپنی کمائیگی بھی مان رہا ہو، اور جو کچھ عطا ہے اسی کی طرف سے مان رہا ہو، اس کے لیے یوم الست کی بھی بات نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام ارواح شہادت ہی اللہ کی ربوبیت۔ ماں کے پیٹ میں جو زندگی ہے اس کا سوال نہیں ہو، جو گور کی آغوش ہے، حیات برزخی ہے، وہاں کا سوال نہیں ہوگا کہ وہاں تم کیا کرتے،
روز محشر پر جو بات ہو رہی ہوگی وہ وہاں جو بات ہو رہی ہوگی وہ بات وہاں کے عوامل کی نہیں ہے، وہ بات کہاں کی ہے؟ جو پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو اور زندگی بسر کرنے کے قرآن کریم حصے بیان فرماتا ہے، اور پیدائش سے پہلے فرشتوں کو بیان فرما رہا ہے، اس مخاطب حیات کے حصوں کو دیکھ لیں، اور جو سوالات روز محشر ہوں گے ان سوالات کو دیکھ لیں کہ وہ کب کے سوالات ہو رہے ہیں۔ ان سارے پیراؤں کو جوڑو گے تو یہ زندگی آئے گی جس میں میں اور آپ اپنی سانسیں پوری کر رہے ہیں۔ تو جہاں میں اور آپ اپنی سانسیں پوری کر رہے ہیں یہ وقت محض گزارنے کا نہیں ہے، اللہ کریم ہوش عطا فرمائے، یہ وقت اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس کے لیے پیدا کیے گئے اس کے نظار اس حیات پر ہے، جو سوال و جواب ہوں گے وہ اس حیات سے متعلق ہوں گے۔ یہاں توبہ نصیب ہو اور سچی توبہ نصیب ہو، صدق دل سے نصیب ہو، اور اس کی نشانی معاملات، اعمال اور کردار ہوں، یہ شہادتیں ہوں، پھر اسی تسلسل میں اس حیات کو اللہ جل شانہ حیات برزخی میں بدل دے، تو پھر یہ تسلسل وہ ہوگا کہ روز محشر بھی یہ احساس رہے گا کہ اللہ جل شانہ اپنی عطا ہم پر اور فرما دے اور ہمیں معاف فرما دے۔ پھر آگے فرمایا انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر، اس کی قدرت ہے اس لمحے بھی جس کو جو فیصلہ کر دے، جس کو جو عطا فرما دے، جس کو جتنا دے دے، وہ قادر ہے۔ اس کی قدرت پہلے بھی ہے، آج بھی ہے، تب بھی ہے، ابد الآباد ہے۔ جس طرح اللہ جل شانہ کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح صفات باری تعالیٰ بھی لامحدود ہیں، انہیں کوئی حدود و قیود نہیں۔ اور اللہ جل شانہ کریم ہے، رحیم ہے، اس کے حضور ہمیشہ اپنی کم مائگی میں رہنا اور اپنی معافی کی طلب میں رہنا، اور اس سے بہتری کی جو اور ہدایت کے لیے جو طاقت ہے اور ہدایت کے لیے جو اسباب ہیں اس کا مانگتے رہنا۔ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے معاملات، مسائل، مشکلات، معاشروں، ممالک، آبادیوں کے زیر و بم رہتے ہیں، اللہ کریم ہمیں اپنے معاشرے میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی قوم کے ایک مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، یا امن فرمائے، اسے اسلام کی نشاط ثانیہ کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔